اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب کبھی کوئی فعل ہوگا نا، یعنی کہ کوئی ایکشن ہوگا، تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوگا۔ اگر کہیں کوئی فعل فاعل کے بغیر ہو جائے نا، تو ہم اسے معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور معجزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تو فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب فعل ہوگا تو فاعل بھی ضرور ہوگا، اور فعل کو ہم عربی زبان میں کہیں گے فعلن، اور فاعل کو فاعلن، اور انگلش میں فعل کو ہم ورب کہیں گے اور فاعل کو سبجیکٹ۔ اچھا تو بتائیے ذہبہ کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، مستتر ہے۔ اور کون مستتر ہے؟ یہ ہوا مستتر ہے۔ تو اس کا فاعل مستتر ہے نا، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کے سامنے اسٹار لگا دیتی ہوں۔ اس اسٹار کا مطلب ہے کہ فاعل مستتر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب میں کیسے کہوں کہ وہ دونوں گئے؟ چلیے ایسا کرتی ہوں، اس کے لیے پہلے میں فعل کا روٹ ورڈ لکھتی ہوں، ذہبہ۔ اب میں ایسا کروں گی کہ اس کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دوں گی۔ تو اب اس میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، ذہبہ۔ اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ الف اس کا فاعل ہے۔ اب یہ الف اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب یہ اس فعل کا ہی ایک حصہ بن گیا ہے، اب یہ اسے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس الف کو ہم گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ الف مثنیٰ۔ تو چلیے ابھی مجھے کہنا ہے کہ وہ سب گئے، تو اب میں کیا لکھوں؟ اس کے لیے بھی چلیے ایسا کرتی ہوں، میں پہلے روٹ ورڈ کو لکھ لیتی ہوں، ذہبا، اور پھر اس کے آخر میں ایسا کروں گی، ایک واو اور الف لگا دوں گی۔ تو اس واو کی وجہ سے مجھے اس با کے فتح کو دمہ میں تبدیل کرنا ہوگا، تو اب یہ ہو جائے گا ذہبو۔ تو اس ذہبو میں فاعل کہاں ہے؟ فاعل صرف یہ واو ہے، اور اس الف کو آپ کو ایک سپیلنگ رول کے طور پر یاد رکھنا ہوگا، یہ فاعل نہیں ہے۔ اچھا تو اب مجھے کہنا ہے کہ وہ گئی، تو میں پہلے ذہبہ لکھوں گی، اور پھر اس کے آخر میں یہ تا و تانیثی لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا ذہبت۔ اچھا تو اب اس ذہبت میں فاعل کہاں ہے؟ خدا را یہ مت کہیے گا کہ یہ تا فاعل ہے، یہ تا صرف تا و تانیثی ہے۔ اچھا یہ کیوں فاعل نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ تا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل کسی مؤنث نے کیا ہے، لیکن یہ ہمیں اس کی صحیح تعداد نہیں بتا رہا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ تا و تانیثی ہے۔ اور فاعل کہاں ہے؟ یہاں پر بھی فاعل مستتر ہے، اور کون مستتر ہے؟ یہ ہیا کی ضمیر۔ اب میں ایسا کروں گی کہ اس ہیا کے سامنے بھی ایک اسٹار لگا دوں گی، جس کا مطلب ہے اس کا فاعل بھی مستتر ہے۔ اب اس ہما کے سامنے میں سب سے پہلے ذہبہ لکھوں گی، پھر اس کے آگے میں تا و تانیثی لگا دوں گی، اور اس تا و تانیثی کے بعد میں ایک الف کا اضافہ کر دوں گی، اور اس الف کی وجہ سے مجھے اس تا و تانیثی پر بھی فتح لگانی پڑے گی۔ تا و تانیثی پر پہلے سکون تھا نا، تو اب مجھے اس کے سکون کو مٹا کر اسے فتح میں تبدیل کرنا ہوگا، تو یہ بن جائے گا ذہبتا۔ اچھا تو بتائیے اس میں فعل کہاں ہے؟ ذہبا۔ جی ہاں، یہ ذہبا فعل ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر تا و تانیثی ہے، اور پھر یہ الف ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو اب غور سے دیکھیں، اس فعل کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے فعل آیا ہے، پھر تا و تانیثی ہے، اور پھر فاعل ہے۔ تو اب باری آتی ہے ہنہ کی۔
اب ہنا نے کہا ہے کہ میں فعل کے ساتھ فاعل کو اس وقت تک نہیں جڑنے دوں گی جب تک میری ایک شرط قبول نہ ہو جائے۔ اور اس کی شرط کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب تک فعل کے لام کلمہ پر سکون نہیں آ جائے گا اس وقت تک میں اس کے ساتھ نہیں جڑوں گی۔ تو آخرکار اس کی اس شرط کو مان لیا گیا اور ہنا کی خاطر اس کے فعل کے لام کلمہ پر سکون لگا دیا گیا۔ لیکن ہنر نے یہ بھی کہا کہ یہ شرط میرے بعد آنے والے تمام ضمائر کے افعال پر بھی لاگو ہوگی، یعنی کہ یہ جتنے نیچے ضمائر ہیں نا، ان سب ضمائر کے آگے جو افعال ہم لکھیں گے نا، ان کے لام کلمہ پر بھی سکون آنا چاہیے۔ تو پھر ہنا کی یہ شرط بھی مان لی گئی، اور ہنا کے بعد دیکھیں جتنے بھی یہ سارے ضمائر ہیں نا، ان کے سامنے جو ہم افعال لکھیں گے نا، ان کے لام کلمہ پر ہم سکون ڈالیں گے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس کی شرط مان لی ہے۔ تو اب میں ہنا کے سامنے لکھوں گی ذہب، اور ہنا کے بعد آنے والے جتنے ضمائر ہیں نا، ان سب کے سامنے بھی میں دیکھیں ذہب 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 ذہب، اس طرح ذہب 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 لکھتی جاؤں گی، آخر تک میں ذہب لکھ دوں گی۔ تو اب ہنا کے بعد جتنے بھی ضمائر ہیں ان کے سامنے جو میں نے فعل لکھا ہے نا، اس کے تھرڈ ریڈیکل یعنی کہ لام کلمہ پر میں نے سکون لگا دیا۔ تو اب ہنا نے ایسا کیا کہ فاعل کے طور پر اپنا یہ نا دے دیا، تو یہ ہو گیا ذہبنا، اور اس نا کو ٹیکنیکل زبان میں ہم نون نسواں کہتے ہیں۔ تو اب فعل کہاں ہے؟ ذہب، اور فاعل کہاں ہے؟ نا، یہ نا اس کا فاعل ہے۔ اب انتا نے اپنا یہ تا دے دیا، تو اب یہ ہو گیا ذہبتا۔ اسی طرح انتما کا جو یہ تما ہے یہ فاعل بن جائے گا، تو یہ ہو جائے گا ذہبتما۔ اور اب یہ انتم کا جو یہ تم ہے نا، اسے فاعل کے طور پر ہم لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ذہبتم۔ پھر انتی کا تی یہاں پر لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا ذہبتی۔ پھر انتما کا تما میں یہاں پر لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا ذہبتما۔ اور پھر ہے انتنا، انتنا کا ہم یہ تنا یہاں پر لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ذہبتنا۔ اور انا کے سامنے میں تو لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا ذہبتو۔ اور نحنو کے سامنے میں نا لگا دوں گی، نون الف نا، تو یہ ہو جائے گا ذہبنا۔ ٹھیک؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس گروپ میں جتنے بھی فاعل ہیں ان پر حرکات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کو متحرک ضمائر والا گروپ کہتے ہیں۔ یہ فاعل جنہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے، یہ دراصل علامتیں ہیں ان ضمائر کے ان افعال میں موجود ہونے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروپ کو متحرک ضمائر کا گروپ کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ فعل کے آخری حرف پر تو سکون ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی یہ فاعل آئے ہیں نا، ان سب کے اوپر حرکات موجود ہیں، اس لیے علماء نے اس گروپ کا نام متحرک ضمائر کا گروپ رکھ دیا ہے۔ تو چلیے اب ایسا کریں کہ اس پہلے کالم کو دیکھیں۔ اس ذہبہ اور ذہبت میں تو فاعل مستتر ہے، لیکن باقی سب میں دیکھیں کہ فاعل پر سکون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس ذہبہ کے اس الف پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اسی طرح ذہبو کے اس واو پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اسی طرح ذہبتا کے اس الف پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ جب کسی حرف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر سکون ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جتنے بھی فاعل ہیں نا، ان سب پر سکون ہے۔ تو یہ فاعل کیا ہے؟ یہ دراصل ضمائر ہے۔ یہ الف جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں ہما کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح یہ واو جو ہے نا،
یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں ہم کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو الف ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں ہما کی ضمیر موجود ہے، اسی لیے اس گروپ کو ساکن ضمائر کا گروپ کہا جاتا ہے۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ذہبہ کی اسناد بنا لیتے ہیں، تو چلیے میرے ساتھ بولیے، ذہبہ، ذہبہ، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ اسی طرح اگر آپ 2 افعال کی روزانہ گردانے بنا لیا کریں نا تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں، جلسہ کی گردان بنا لیتے ہیں، جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا۔ چلیے ابھی خرجہ پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ آپ نے میرے ساتھ زور سے بولنا ہے، اگر آپ میرے ساتھ اسے دہرائیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کا صحیح فائدہ چاہتے ہیں تو آپ نے انہیں میرے ساتھ زور سے دہرانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بولیں، خرج، خرج، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔